محترم معزز ساتھیوں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رب العالمین نے جو معجزات عطا فرمائے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بالخصوص جو بڑے بڑے ہدایہ، انعامات، اکرامات، نوازشوں سے اللہ رب العالمین نے آپ کو شرف بخشا، ان میں سے ایک اسراء اور معراج کا واقعہ بھی ہے۔ اس میں ہم امتیوں کے لیے بھی بہت بڑے دروس اور سبق ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اس کے اندر بہت بڑی تسلی اور بہت بڑی خوشخبری بھی ہے۔ معزز ساتھیوں، اسراء اور معراج کا واقعہ ہم سب کو جاننا، چونکہ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا ایک اہم حصہ ہے، اس کے بارے میں صحیح احادیث میں جو باتیں آئی ہیں ان کو جاننا انتہائی ضروری ہے۔ آج ہم مسلم معاشرے میں اندھی محبتوں کا ایک ایسا سلسلہ چل پڑا ہے کہ محبت کے بہت دعوے ہم کرتے ہیں، لیکن اس کے صحیح اور حقیقی تقاضوں کو جاننے کی اور ان کو عمل میں لانے کی کوشش نہیں کرتے۔ محبت کے نام پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں ایسی ایسی باتیں کرتے ہیں جس سے خود اللہ رب العالمین نے منع فرمایا اور اللہ کے نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی منع فرمایا۔ اور معراج کے واقعات لوگ جب بیان کرنا شروع کرتے ہیں تو صحیح احادیث میں جو باتیں آئی ہیں اس میں ہمارے لیے بہت بڑا پیغام ہے، لیکن کئی لوگوں کو دیکھا جاتا ہے کہ اس سے صرف نظر کرتے ہیں یا ان کا ذکر ہی نہیں کرتے، اس کے برعکس بہت ساری جھوٹی من گھڑت باتیں قصے کہانیوں کے طور پر بیان کرتے ہیں۔ تو آئیے آج کے درس میں ہم آپ کے سامنے صحیح حدیث کے حوالے سے اور جگہ جگہ حدیث کی کس مستند کتاب میں اس کا ذکر اور اس کا کیا حوالہ، اس کو بھی بیان کرتے ہوئے ہمارے لیے اسراء معراج کے واقعے میں کیا پیغام ہے، کیا عمل کی دعوت ہے، ہماری زندگی میں تبدیلی کے لیے کیسے بہترین اس کے اندر چانسز ہیں، ان چیزوں کو جاننے کی کوشش کریں گے۔ میرے محترم معزز ساتھیوں، اسراء اور معراج کا واقعہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک ایسے وقت میں پیش آیا جبکہ آپ پر غموں کا ایک بہت بڑا بوجھ تھا۔ دعوت کا سلسلہ شروع ہوئے تقریباً 10 سال ہونے آ رہے تھے۔ بہت کم لوگ جنہوں نے اسلام قبول کیا کفار، مشرکین اور مخالفین کی ظلم کی چکیوں میں پس رہے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پورے عرب میں خصوصاً مکہ میں سب کے جانے پہچانے، سب کے دلوں میں جگہ لیے ہوئے، سب آپ کی عزت اور آپ کی قدر کرتے، لیکن جہاں آپ نے توحید کی دعوت شروع کی، جہاں آپ نے شرک و بت پرستی کی نفی کی، وہاں کئی آپ کے مخالفین ہوئے اور آپ کو جسمانی طور پر، نفسیاتی طور پر، آپ کو عائلی، اجتماعی، خاندانی طور پر ہر ناحیے سے آپ کو تکلیفیں دیتے رہے، یہاں تک کہ آپ کے قریبی خاندان کے کچھ بزرگ شخصیات جو آپ کی حمایت میں لگے رہتے، ان کو تک دھمکیاں دی جانے لگیں۔ بالآخر دو بڑی عظیم شخصیتیں، ایک آپ کے چچا ابو طالب اور ایک
آپ کی شریک حیات خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا، ان دونوں کے گزر جانے کے بعد ایک تو چچا جو اسلام قبول نہیں کیے، کفر پر ان کی موت ہوئی، تو یہ ایک غم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تھا، اور ادھر زوج مطہرہ کی وفات کا بھی غم تھا۔ لیکن ان دونوں کے گزر جانے کے بعد مشرکین کی طرف سے اور زیادہ اذیتیں، اور زیادہ تکلیفیں پہنچیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس درمیان طائف کا بھی سفر کرتے ہیں کہ مکہ سے باہر کچھ لوگوں کو اسلام کے بارے میں خبر دیں گے، ایک اللہ کی طرف ان کو بلائیں گے، تو خصوصاً طائف والے اگر کم سے کم آپ کی دعوت کا انکار کرتے تو ہم کہتے یہ ان کی اپنی عاقبت خود خراب کر رہے ہیں، لیکن الٹے انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو لہو لہان کر کے بھیجا، اس قدر کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جوتے مبارک میں خون اس جمع ہو گیا اور آپ بے ہوش ہو کے گر پڑے۔ میں وہ سارے واقعات ظلم و ستم کے تفصیلی بیان نہیں کر رہا ہوں، صرف ایک اشارہ دیتے ہوئے جا رہا ہوں۔ اس طرح جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر زمین اپنی کشادگیوں کے باوجود تنگ ہونے لگی، لیکن یہاں آگے ذرا بڑھنے سے پہلے تھوڑا رک کر اس نقطے پر ہم غور کریں، یہاں سے ہم عبرت لیں، سبق حاصل کریں کہ اس قدر تکلیفیں ہونے کے باوجود آپ صلی اللہ علیہ وسلم نہ کسی پر بد دعا کرتے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی ذات پر ہونے والی ان تکلیفوں کے بارے میں ذاتی انتقام کی کوئی کوشش کرتے، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے ایمان کے بارے میں اس قدر ترستے، توحید پر آنے کے بارے میں اتنے زیادہ خواہش مند ہوتے کہ ان کے شرک پر موت ہونے اور ان کے شرک پر ہی مر جانے کا اس قدر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو افسوس ہوتا کہ اللہ رب العالمین نے قرآن میں آیتیں اتار کے فَلَعَلَّكَ بَاخِعٌ نَفْسَكَ عَلَىٰ آثَارِهِمْ إِن لَّمْ يُؤْمِنُوا بِهَٰذَا الْحَدِيثِ أَسَفًا تسلیاں دینے لگا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ پر ایمان نہ لانے کا افسوس اس قدر نہ کریں کہ کہیں آپ اپنے آپ کو ہلاک کریں۔ غور کیجئے ذرا ایک داعی کا کردار کس طرح سے ہے، اور ہم امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم موجودہ حالات میں کس قدر مسلمانوں پر ظلم و ستم کے پہاڑ توڑے جا رہے ہیں، لیکن اس کے باوجود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ 10 سالہ زندگی سے سبق لیتے ہوئے ہمیں کیسے رہنا ہے کہ ہمیں یہاں سیکھنے کی بہت سخت ضرورت ہے۔ بلکہ طائف سے لوٹتے ہوئے جبریل امین تشریف لائے، ساتھ میں پہاڑوں کا فرشتہ ہے، کیا کہا؟ اللہ رب العالمین نے پہاڑوں کے فرشتے کو بھیجا، اگر آپ کہیں تو یہ بستی والوں کو 2 پہاڑوں کے بیچ میں پیس دیں۔ لیکن ہائے کیسے رحمت للعالمین تھے وہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا فرمایا؟ نہیں نہیں، یہ ایمان نہ لائے تو ان کی نسل میں ایسے لوگ آئیں گے جو ایک اللہ کو ماننے والے اور صرف اسی کی عبادت کرنے والے ہوں۔ میرے بھائیوں، اس طرح کی امید ہمیں رکھنی چاہیے، اور ایسے سخت سے سخت مصائب میں، سخت سے سخت مصائب میں، مصیبتوں کے وقت میں دعوت آگے انشاءاللہ پھیلے گی، میرے خون کے قطرے بہہ جائیں، لیکن ہم اپنے آخری دم تک اللہ کے دین کو پہنچانے میں لگے رہیں گے۔ یہ ہم میں سے ہر ایک مسلمان کا عزم ہونا چاہیے، اس لیے کہ ہمارے جو مقتدا ہیں، ہمارے جو امام ہیں، ہمارے جو نمونہ ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہی چیز ہمیں آپ کی زندگی میں نظر آتی ہے۔ آج بات دوسری طرف نہ چلی جائے، کیا کروں؟ بعض دفعہ قصص کے ذریعے عبرتیں جو ہمیں حاصل کرنا ہے ان کو سمجھانے کی خاطر کچھ مثالیں دینی پڑتی ہیں۔
موجودہ وقت میں مسلمانوں پر ہر طرح سے حالات کو تنگ کر کے خود دشمنان اسلام، جاہل، نادان، جذباتی قسم کے کچھ مسلمانوں کو مسلمانوں کے خلاف تیار کرتے ہیں۔ ایسے موقع پر آج ہی لڑکا ایک قریب وقت کے اپنے ایک بہت بڑے داعی، بہت بڑے مبلغ اور مفسر قرآن کا ایک واقعہ بتانے لگا تھا کہ ان کے پاس کچھ ایسے ہی جذباتی نوجوان آئے اور ان سے پوچھا کہ بتاؤ، اگر کسی غلط کام کرنے والے نائٹ کلب اور ایسے ملہیات میں اور ایسے فحاشی اور منکرات میں پڑے ہوئے لوگوں کو آپ دیکھیں تو کیا کریں گے؟ تو کہا ان کو مار کے بھون کے رکھ دیں گے۔ آج تو یہی ہے نا، ٹھکا ٹھک مار دیے، گولیوں سے بھون دیے اور ان کو ختم کر دیے۔ تو کہا اگر ایسا تم نے کیا تو کیا ان کا انجام ہوگا؟ کہا جہنم میں جائیں گے۔ تو کہا شیطان کی خواہش کیا ہے؟ نوجوانوں نے جواب دیا شیطان کی خواہش یہ ہے کہ سب جہنم میں جائیں۔ تو پوچھا اس کا مطلب ہے کہ تم ان برائی کرنے والوں کے اوپر اپنی گولیاں چلا کر کس کی خواہش پوری کر رہے ہو؟ شیطان کی خواہش پوری کرتے ہوئے اس کے ساتھ اس کے نمائندے اور اس کے شریک کار ہو رہے ہیں۔ لیکن کیا یہ ہمارا فرض نہیں کہ ہم ان کو سمجھاتے، برائی سے روکتے، ان گناہوں کی حقیقت ان کے سامنے واضح کرتے اور ان کو جہنم سے نکالنے کی کوشش کرتے؟ آج مختلف قسم کے جو فتنے ہیں ان میں یہ بھی ایک بہت بڑا مسئلہ ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے نمونہ لینا ہمارے مختلف حالات میں انتہائی ضروری ہے۔ تو اس طرح مسلمانوں پر عموماً اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر خصوصاً مصیبتوں کے پہاڑ ٹوٹ رہے تھے کہ اللہ عز و جل کی طرف سے ایک بلاوا آیا کہ اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، اب آپ کو ایک سفر کے لیے تیار کیا گیا۔ کیا مطلب اس کے اندر تھا؟ اس سفر میں آپ کو عجائب قدرت کے مشاہدے کروائے جائیں، تو دوسری طرف آپ کو تسلی، اطمینان بھی دی جائے۔ کس طرح سے کہ اگر یہ دنیا والے آپ کی قدر نہیں کرتے ہیں تو آپ غم میں نہ پڑیں، آئیں آسمانوں کی طرف، یہاں دیکھیں کہ کس طرح آپ کی قدر کی جاتی ہے، اور پھر یہاں سے بہت سارے انعام و اکرام کے ساتھ ملو۔ چنانچہ وہ رات آئی جس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم حتیم میں لیٹے ہوئے تھے۔ جبریل امین تشریف لائے اور آپ کے سینے کو چاک کیا، آپ کے دل کو زمزم سے دھویا، سونے کا تشت لایا گیا تھا جس میں ایمان و حکمت تھے، آپ کے دل میں انڈیلا گیا، پھر آپ کے دل کو سینے میں رکھ کر سی دیا گیا، اور آپ کی سواری کے لیے ایک جانور لایا گیا جسے براق کہا جاتا ہے، جو خچر سے چھوٹا، گدھے سے بڑا اور سفید اس کی رنگت تھی، کلر سفید تھا، اور اس کی نظر جتنی دور پڑتی اتنا اس کا قدم پڑتا، اس قدر تیز رفتار اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سوار کیا گیا، اور آپ کو بیت المقدس، مسجد اقصی، فلسطین لے جایا گیا۔ اسی کو اسراء کہتے ہیں۔ رات کے وقت میں مکہ سے بیت المقدس تک کا جو آپ کا سفر رہا، اس کو اسراء کہا جاتا ہے، اور اس کا ذکر اللہ رب العالمین نے سورہ بنی اسرائیل میں فرمایا، سبحان الذی اسریٰ بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی الذی بارکنا حولہ۔
اور وہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ بہت بڑا انعام و اکرام، یہ بہت بڑا اعزاز عطا کیا گیا کہ تمام انبیاء کو جمع کیا گیا اور وہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی امامت کرتے ہوئے نماز ادا کی۔ میرے بھائیوں، یہ اس بات کا بہت بڑا ثبوت، ذرا توجہ فرمائیں۔ ہم کہنے کو کہہ لیتے ہیں امام الانبیاء ہیں، سارے نبیوں کے سردار ہیں، لیکن وہاں یہ الفاظ کہتے ہوئے اس طرح کا واقعہ صحیح حدیثوں کی روشنی میں پڑھتے ہوئے جو نصیحت ہمیں حاصل کرنا چاہیے، ہمارے عملی زندگی میں جو سبق لینا چاہیے وہ سبق نہیں لیتے۔ کیوں؟ محبت کے جھوٹے دعوے اور حقیقت سے دور قصے کہانیوں کے ذریعے بات کو آگے بڑھانے کی جو غلط عادت ہمارے یہاں پڑ گئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رب العالمین نے اگر معراج کروانا تھا تو مکے سے سیدھے سیدھے آسمان پر بھی بلا سکتا۔ براق کے ذریعے مکہ سے بیت المقدس تک کا سفر کروایا گیا۔ راستے میں کئی واقعات پیش آئے جو آپ کے لیے بھی بہت بڑے معجزے تھے، لیکن ان تفصیلات میں ابھی نہیں جا رہا ہوں۔ بیت المقدس میں تمام انبیاء کو جمع کر کے وہاں آپ کو جو امامت کا مقام دیا گیا، یہ جو اعزاز عطا کیا گیا، یہ اس بات کا بہت بڑا ثبوت ہے کہ اس سے پہلے کی تمام انبیاء کی شریعتیں اب منسوخ ہو چکی۔ تمام انبیاء کی جو کچھ بھی ان کے وقت میں نبوت کا دور، ان کی امامت اور ان کی شریعت کا جو بھی ڈنکا بجتا رہا، اب ختم ہے۔ اب کس کی شریعت چلے گی؟ آواز نہیں ہے۔ کس کی شریعت چلے گی؟ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے جو شریعت اللہ نے عطا کی ہے وہ۔ اب کون ہے امام الانبیاء؟ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ جب انبیاء کی امامت کا یہ اونچا رتبہ آپ کو عطا کیا گیا اور ہم سب اس امام کے امتی ہیں جنہوں نے نبیوں کی بھی امامت کروائی، تو اب کوئی نبی آنے والے ہیں، نبوت کا پرچم لہرانے والے ہیں، تو پھر کسی بھی بڑے ولی، کسی بھی بڑے بزرگ، کسی بھی بڑے امام، کسی بھی بڑے پیر، کسی بھی بڑے مرشد، کسی بھی بڑے سے بڑے آدمی کو، چاہے علم میں، دنیا کے اندر جاہ و منصب میں، مال و دولت میں، کسی بھی ناحیے سے کوئی کتنا بڑا ہو، وہ ہمارا کوئی امام ہو سکتا؟ یعنی امام سے مراد یہاں وہ جس کی ہمیں اقتدا کرنا ہے، جس کی اتباع کرنا ہے، جس کی بات کو بلا چوہ چرا لینا ہے، وہ صرف محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ اب کسی کو یہ گنجائش نہیں، بلکہ ایک مرتبہ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا تھا؟ لو کان موسیٰ حیا ما وسعہ الا اتباعی، اگر موسیٰ بھی زندہ ہو کر آ جائیں تو وہ بھی میری اتباع کے بغیر انہیں کوئی اور دوسرا چاہتا۔ عیسیٰ علیہ السلام تشریف لائیں گے، یہ ہمارا ایمان ہے، صحیح حدیثوں میں ثابت ہے، لیکن اپنی نبوت کا پرچم نہیں لہرائیں گے، بلکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت پر عمل کریں گے، جیسے مسلم شریف کی صحیح حدیثیں موجود ہے، حکمن عدلا مقسطا۔ میرے بھائیوں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے آگے بڑھتے ہیں، پہلے آسمان پر آدم علیہ السلام، دوسرے آسمان پر یحییٰ اور عیسیٰ، تیسرے آسمان پر یوسف، چوتھے آسمان پر ادریس، پانچویں آسمان پر ہارون، چھٹے آسمان پر موسیٰ، ساتویں آسمان پر ابراہیم علیہ الصلاۃ والتسلیم سے ملاقات ہوتی ہے۔ پھر وہ بھی ایک لمبی بات ہے، صحیح حدیثوں میں ذکر موجود ہے کہ ہر آسمان والے فرشتے کیسے آپ کا استقبال کرتے رہے، پھر ہر نبی جو بھی اس آسمان میں ملا تو کیسے آپ کو مرحبا کہا، کیسے مبارکبادی پیش کی، پھر کیا باتیں ہوئی۔ لیکن آئیے ہم آگے بڑھتے ہیں، ساتویں آسمان پر سدرۃ المنتہا، وہ ایک بیری کا جھاڑ جس کی جڑیں چھٹے آسمان میں، جس کی شاخیں ساتویں آسمان کے اوپر،
اور وہاں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو کئی ساری چیزوں کا نظارہ کروایا گیا اور کئی چیزیں آپ کو عطا کی گئیں۔ یہاں سے ہمارے لیے سبق حاصل کرنا اور ہماری عملی زندگی میں کچھ کر کے مرنا یہ ضروری ہے، ورنہ صرف جھوٹی محبتوں کے دعوے کریں گے، جشن معراج النبی کتنے ہی منا لیں گے، بڑے بڑے جلسے جلوس نکال لیں گے، صحیح حدیثوں سے جو باتیں ثابت ہیں ان کا ذکر نہ لائیں، اور جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج کی رات میں چیزیں عطا کی گئیں ان کو وہ باتیں امت کو نہ سنائی جائے اور امت ان چیزوں کو سن کر عمل میں نہ لائے، ایسے جلسے جلوس، ایسے جشن، ایسی محفلیں ساری کی ساری مال بھی برباد، وقت بھی ضائع، اور الٹے ہمارے نیکی کے بجائے ہمارے لیے بوجھ کا سبب بنے۔ سدرۃ المنتہا کے پاس آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سب سے پہلے جو چیز عطا کی گئی وہ ہے 5 وقتہ نماز کا تحفہ۔ 5 وقتہ نماز کا تحفہ سنے نا اس سے پہلے کبھی؟ بعض قوالیوں میں، بعض مشاعروں میں بھی کہیں آپ نے سنا ہوگا، لیکن جب قوالیوں میں سنتے ہیں تو اس سے نصیحتیں حاصل کرنے کے بجائے وہ راگ رگنی ساز، اس کے اندر جو کچھ دھن ہے اسی پر سارا دھیان ہوتا ہے۔ مشاعرے وغیرہ میں شریک ہو کر کہیں سنے ہیں، چاہے وہ حیا لتا سے سنے یا کسی اور دوسرے سے سنے، تو اس کے اندر نظارے ہوتے ہیں، واہ واہ ہوتے ہیں، اور ان چیزوں کی جہاں بات ہو وہاں عبرت و نصیحت حاصل کر کے عملی طور پر کوئی پیغام لے کے جانا، عمل کرنا، یہ سبق کہاں ہمیں؟ غور کیجیے، زکوٰۃ بھی اللہ نے فرض کی لیکن اللہ کے رسول زمین پر تھے، روزے اللہ نے فرض کیے لیکن اللہ کے رسول اس وقت زمین پر تھے، حج اللہ نے فرض کیا اس وقت اللہ کے رسول زمین پر تھے، لیکن جب نماز 5 وقت کی نماز اللہ نے فرض کی تو نبی کو کہاں بلا کر؟ 7 آسمانوں کے اوپر بلا کر۔ یہ وہ نماز ہے، اور کیسے موقع پر 5 وقت کی یہ نماز فرض کی گئی؟ جبکہ آپ پر ہر طرح کے غموں کے بادل چھائے ہوئے۔ شروع میں ہم نے بتایا تھا نا کہ کب یہ اسراء معراج کا واقعہ پیش آیا، کیا حالات آپ کے اوپر گزر رہے تھے۔ آج ہم نمازیں چھوڑتے ہیں، کیوں؟ اماں مر گئی، کیوں نماز میں نہیں آئے؟ بیٹا ہاسپٹل میں ہے، ذرا مجھے اس کے بارے میں بیوی خبر دے رہی تھی، اسی غم میں بس سوچتا رہ گیا، اس لیے نماز چھوڑ دیا۔ کیا بات ہے، نماز کیوں نہیں پڑھ رہے ہیں؟ ابھی تک 5 دن ہو گئے، 10 دن ہو گئے، کفیل تنخواہ نہیں دے رہا ہے، اسی ٹینشن میں بیٹھا ہوا ہوں، کیوں نماز چھوڑ رہے؟ ہم آج نمازیں چھوڑتے ہیں، بہانہ کرتے ہیں کہ مصیبتیں ہمارے اوپر، پریشانیاں ہمارے اوپر ہیں۔ پریشانیوں مصیبتوں کے موقع پر نماز بطور تسلی، بطور سکون، بطور اطمینان۔ اسی لیے سنن ابی داؤد کی حدیث اذا ہم بہ امر فزع الی الصلاۃ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی بھی معاملہ پریشان کرتا فوراً آپ نماز کی طرف جائیں۔ کیا کہتے بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، ارحنا بہا یا بلال، نماز راحتوں کا، چین و سکون کا سبب۔ ہائے ہائے، یہ نماز جو خصوصی طور پر 7 آسمانوں پر بلا کر عطا کی گئی، ہم اس کی ایسی ناقدری کر رہے ہیں۔ یہ نماز جو ہر طرح کے غم و مصیبتوں کے وقت میں ہمارے لیے چین و سکون و راحت کا سبب، اور ہم اس کو چھوڑ کے راحت و سکون حاصل کرنا چاہتے ہیں جو کبھی نہیں کر پائیں۔ یہ نماز ہمارے اتحاد، اتفاق، شیرازہ بندی، یونٹی کا بہت بڑا ثبوت۔ اس لیے اللہ رب العالمین نے کیا فرمایا؟ اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ
وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ، قرآن کی آیت ہے نا، جب نماز کہتے ہیں تو اس میں رکوع شامل ہے نہیں ہے نا؟ پھر رکوع کیوں کہا گیا؟ اور یہ نہیں کہا گیا صرف رکوع کرو، بلکہ کہا وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ، رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کرو۔ یہ جماعت کی اہمیت، اس کے وجوب، اس کے فرض ہونے، اس کے ضروری ہونے کی بہت بڑی دلیل۔ لیکن ہائے رے ہائے، جو نبی ہمیں اتحاد کا سبق دینے کے لیے آئے، نماز ہمارے درمیان اتحاد پیدا کرنے کا ایک بہت بڑا سبب، کیا فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے؟ لا تختلفوا سووا صفوفکم ولا تختلفوا، صفوں کو بالکل درست رکھو، آگے پیچھے نہ ہو جاؤ، اختلاف نہ کرو، فتختلف قلوبکم، تمہارے دلوں میں اختلاف پیدا ہو جائے گا۔ لیکن ہمارے درمیان آج کیا ہوا؟ بھائی نماز نہیں پڑھ رہے، نہیں میری نماز اس کے پیچھے نہیں ہوگی۔ کیا ہوا؟ آپ نماز نہیں پڑھے ہیں؟ نہیں یہ لوگ بہت جلدی نماز پڑھ رہے ہیں، ہماری نماز کا تو ٹائم ابھی بہت دیر ہے۔ صحیح بخاری میں حدیث اٹھا کر دیکھیں، باغی لوگ، عثمان غنی رضی اللہ عنہ کو شہید کرنے والے ظالم فاسق و فاجر لوگ، مسجد نبوی جو اللہ کے رسول نے جہاں امامت کروائی، وہاں آ کے امام بن کے نماز پڑھا رہے ہیں۔ عثمان غنی رضی اللہ عنہ سے لوگوں نے پوچھا کہ کیا کریں، ہم اس قدر مجبور ہیں، ایسے لوگ نماز پڑھا رہے ہیں۔ تو کہا پڑھ لو ان کے پیچھے، پڑھو ان کے پیچھے۔ موضوع ہمارا کس کے پیچھے کس کی نماز ہوگی نہیں ہوگی وہ مسئلہ نہیں ہے، ورنہ کتنی ساری حدیثیں، کتنے سارے ائمہ کے اقوال بیان کر دیتے کسی اور موقع پر، لیکن بات آئی معراج کی، بات آئی معراج میں جو سب سے بڑا تحفہ، سب سے بڑا ہدیہ، سب سے بڑی ڈگری، سب سے بڑا اعزاز جو آپ کو عطا کیا گیا، وہ کس شکل میں؟ 5 وقت کی نماز کی شکل میں۔ یہ نماز جو ہماری زندگیوں میں واقعتاً بہت بڑی تبدیلی لانے والی، ہمارے درمیان میں اتحاد و اتفاق پیدا کرنے والی، لیکن آج کن کن بہانوں سے ہم یہ نمازیں چھوڑ رہے ہیں۔ آئیے پھر اگر وقت رہا تو انشاءاللہ اس کے بارے میں کچھ اور باتیں آگے سنیں گے۔ ایک دوسرا تحفہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا کیا گیا وہ کیا ہے؟ سورہ بقرہ کے آخری 2 آیتیں۔ میرے بھائیوں، سورہ بقرہ کے آخری 2 آیتیں کتنی بڑی فضیلت ہے۔ ایک تو اس کی اہمیت غور کیجئے کہ اللہ رب العالمین نے کہاں آپ کو عطا کیا ہے، اور پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح بخاری کی اس حدیث کو بھی یاد کر لیجئے، من قرأ آیتین من سورۃ البقرہ فی لیلۃ کفتا، جو سورہ بقرہ کی آخری 2 آیتیں پڑھ لے رات میں تو وہ اس کے لیے کافی ہو جائیں گی۔ امام نووی رحمۃ اللہ علیہ کی شرح اٹھا کر دیکھ لے، کتنی ساری چیزوں سے کافی ہو جائیں گی۔ لیکن آج کیا ہم راتوں میں اس کو پڑھتے ہیں؟ اس کو پڑھنے کا اہتمام کرتے ہیں؟ اس کو یاد کرنے کے لیے 1 گھنٹہ نکالتے ہیں؟ 1 گھنٹہ اوور ٹائم اگر کہیں مل جائے، بہت بڑی دولت، بہت بڑی خوشی اور سعادت سمجھ کر اسے قبول کر لیں گے۔ لیکن قرآن کی 2 آیتیں یاد کرنے کے لیے کتنا وقت ہم نکالتے ہیں؟ میرے بھائیوں، یہ عمل کا پیغام ہے کہ ہم عمل حاصل کریں، یہ عمل کریں اور ان چیزوں کو سیکھنے کی کوشش کریں، تبھی معراج کے واقعے کو پڑھنے کا، سننے کا کوئی فائدہ ہے۔ ورنہ قصے کہانیوں کی طرح سے سن کے چلے جائیں، جس سے زندگیوں میں تبدیلی نہ آئے تو کیا فائدہ؟ ایک بہت بڑا تیسرا ہدیہ جو معراج کی رات میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا کیا گیا، وہ کیا تھا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کی امت میں جو شرک نہیں کرے گا اس کے کبیرہ گناہوں تک کو بھی معاف کرنے کی بشارت خوشخبری آپ کو دی جائے۔ الحمدللہ، اتنی بڑی خوشخبری ہے۔ شاید ہمیں بولنا نہیں آیا یا آپ کو سننا نہیں آیا، اس کو ہم کوئی بہت بڑا تحفہ اور ہدیہ سمجھتے ہی نہیں۔ اس کے اندر جہاں بہت بڑی خوشخبری ہے کہ آپ کی امت کے لیے یہ اسپیشل ہدیہ
یہ آپ کی امت کے لیے خصوصی طور پر گفٹ کہ جو شرک نہ کرے اس کے تمام گناہ یہاں تک کہ کبیرہ بھی. لیکن یہاں غلط فہمیوں میں نہ پڑیں، اس کا الٹا مفہوم نہ لیں. یہاں جو ہمیں بہت بڑی خوشخبری مل رہی ہے، وہیں ایک بہت بڑی دھمکی بھی اس کے اندر موجود ہے. کیا دھمکی ہے؟ کس کے بارے میں ہے دھمکی؟ شرک کے بارے میں. کیا فرمایا گیا؟ شرک کے علاوہ باقی سارے گناہوں کی معافی. تو شرک اتنا خطرناک گناہ کہ اللہ تعالیٰ اس کو کبھی اللہ تعالیٰ شرک کو کبھی معاف نہیں کرے گا. یہ بہت بڑی دھمکی ہے. اور آج امت مسلمہ کی ایک بہت بڑی تعداد رجب کے مہینے میں بھی، شعبان کے مہینے میں بھی، اور دوسرے کئی سارے مہینوں میں کئی طرح کے شرک میں ملوث ہوتے ہیں. ہم کیسے جشن مناتے ہیں؟ کس طرح کی محفلیں مناتے ہیں جس میں معراج کے سفر میں جو سب سے بڑا ایک پیغام ہے کہ شرک کرنے والے کی کبھی مغفرت نہیں ہوگی، بے نمازی کی مغفرت نہیں ہوگی. نماز بہت بڑا تحفہ اور ہدیہ ہے، یہ پڑھنا جماعت کے ساتھ فرض ہے. ان سب چیزوں کے بارے میں کب ہم غور کریں؟ اور جو خوشخبری ہے گناہوں کی معافی کی، تو گناہوں کی معافی کی خوشخبری کے حوالے سے ہم دھوکے میں نہ رہیں. یہاں گناہ کرنے کی ترغیب نہیں ہے، نعوذ باللہ استغفر اللہ. گناہوں کی معافی کی ایک صورت جیسے علماء نے لکھا، یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اللہ رب العالمین ان گناہوں کی سزا دے کر اللہ رب العالمین جنت میں بھیجے. یہ بھی اس کی نوازش ہے، یہ بھی اس کا عدل ہے. اس لیے ہم بہت چوکنا رہیں. معراج کے سفر میں میرے بھائیوں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو شراب، دودھ اور شہد پیش کیا گیا، تو آپ نے کیا قبول فرمایا؟ دودھ قبول. جبریل امین نے کہا اگر آپ شراب قبول کرتے تو غوت امت، آپ کی امت بھی اور گمراہی میں پڑ جاتی. تو اس کے اندر بھی ہمارے لیے غور و فکر کرنا ہے کہ آج امت مسلمہ کا ایک بہت بڑا طبقہ شراب کا رسیہ ہو رہا ہے، شراب جیسی لعنت میں پڑ رہا ہے، جبکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے شراب پینے کو کبیرہ گناہوں میں شمار فرمایا، شراب پینے والے پر لعنت فرمائی. شراب ایسی بری چیز ہے کہ کوئی اگر اس کو پیے پھر توبہ کرے، اللہ اس کی توبہ قبول کرے گا. جیسے ترمذی کی صحیح حدیث میں ہے کہ اگر کوئی شخص شراب پیتا ہے، اللہ اس کی 40 دن کی نماز قبول نہیں کرتا. توبہ کرتا ہے تو اللہ اس کی توبہ قبول کرے گا. پھر پیتا ہے تو پھر 40 دن کی نماز قبول نہیں ہوگی. پھر توبہ کرتا ہے تو پھر اللہ اس کی توبہ قبول کرے گا. پھر پیتا ہے تو اللہ پھر اس کی 40 دن کی نماز قبول نہیں ہوگی. پھر توبہ کرتا ہے تو اللہ اس کی توبہ قبول کرے گا. اگر پھر چوتھی مرتبہ پھر شراب میں آ جاتا ہے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ رب العالمین یہ قسم کھاتا ہے، اللہ رب العالمین یہ عہد کرتا ہے اس کو طینۃ الخبال پلا کے رہے. پوچھا گیا طینۃ الخبال کیا ہے؟ تو کہا جہنمیوں کا پیپ، ان کا گندا وہ پس جو زخموں سے نکلتا رہے. اللہ اس سے ہم سب کو پناہ عطا فرمائے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس معراج کے سفر میں جہنم کے داروغہ مالک سے بھی ملاقات کرتے ہیں. بڑا بھیانک منظر ہوتا ہے. دجال کو بھی دیکھتے ہیں اور صالح علیہ السلام کی اونٹنی کو قتل کرنے والے بدبخت کو بھی دیکھتے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو جہنم کا منظر دیکھا تو اس کے اندر ایک ایسے آدمی کو بھی دیکھا جس کے ناخن پیتل کے ہیں. پیتل کے ناخنوں سے وہ اپنا چہرہ اور اپنا سارا جسم نوچ رہا ہے اور گوشت چھل رہا ہے. پوچھا یہ کیسا عذاب ان کو ہو رہا ہے؟ تو جبریل امین نے بتلایا یہ وہ لوگ ہیں جو
لوگوں کی بے عزتی کرتے ہیں اور ان کا گوشت کھایا کرتے ہیں۔ الفاظ حدیث یہ ہیں، کیا مطلب اس کا ہے؟ غیبت کرنا، چغلی کرنا، کسی کو حقیر جاننا، کسی پر اس کی بے عزتی کی تہمتیں لگانا، یہ سارے گناہ اتنے بڑے خطرناک ہیں کہ ان کی بہت بھیانک سزا قیامت کے دن ملنے والی ہے۔ لیکن آج ہماری کیا عادت بنی ہوئی ہے؟ ہم رہ کر جب 2 3 4 آدمیوں کی محفل ہوتی ہے، کسی کے بارے میں وہاں بات کر رہے ہوتے، میرا مقصد غیبت نہیں ہے، کہتے ہوئے غیبت کر رہے ہوتے، میں چغلی نہیں کرنا چاہ رہا ہوں، کہتے ہوئے پھر چغلی کرتے۔ میرے بھائیوں، صرف زبان سے اتنا کہہ لینے سے کہ نیت غیبت کی نہیں ہے، نیت چغلی کی نہیں ہے، نیت اس کا برا نہیں ہے، نیت اس کی بے عزتی کرنا نہیں ہے، ایسا کہنا یہ ہمارے اس قول کو بری نہیں کر سکتا، اس کا گناہ ہمارے اوپر پڑے گا۔ اس بارے میں ہم بہت چوکنا رہیں۔ اسی طرح سے آج قرآن کے بارے میں ہمارا کیا سلوک ہے؟ خاص کر ہمارے ہاتھوں میں ایسے جوال آنے کے بعد کتنے بھائیوں سے سوال ہوتا ہے کہ آپ کے جوال میں، آپ کے موبائل میں قرآن اپلیکیشن کوئی موجود ہے؟ تو ایک 2 دکھا دیں گے اپلیکیشن۔ اگر سوال کریں کہ کتنی دن ہو گیا قرآن کے اپلیکیشن کو کھول کر اس میں، ارے نہیں صاحب، فرصت نہیں ملتی، موقع نہیں ملتا۔ لیکن اگر وہی سوال کریں کہ واٹس ایپ کتنی بار چیک کرتے ہیں، یوٹیوب کتنی بار کھولتے ہیں، فیس بک کتنی بار کھولتے ہیں، کیا جواب ہوگا؟ معراج کے واقعے میں، جہنم کے مناظر میں ایک منظر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو دیکھا یہ بھی تھا کہ کچھ لوگوں کے منہ آگ کی قینچیوں سے کاٹے جا رہے ہیں۔ اللہ ہم سب کو ایسے عذاب سے بچا کے رکھے۔ پوچھا یہ کس کو عذاب ہو رہا ہے؟ جواب ملا یہ وہ لوگ ہیں جو لوگوں کو اچھی باتیں بتاتے ہیں لیکن خود عمل نہیں کرتے، لوگوں کو برائی سے روکتے ہیں لیکن خود برائی سے نہیں رکتے، اور یہ وہ لوگ ہیں جو قرآن پڑھتے ہیں لیکن سمجھتے اور اس پر عمل کرتے نہیں۔ جو قرآن پڑھتے ہیں لیکن سمجھتے اور عمل نہیں کرتے۔ اللہ تعالیٰ ایسی بدعملی سے ہم سب کو بچا کے رکھے۔ جہنم میں یہ مناظر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو دیکھا معراج کے واقعے میں، ہم ان سے سبق حاصل کر کے اپنی زندگیوں میں تبدیلی لانے کی کوشش کریں۔ ساتھ ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت کے بھی مناظر دیکھے، اس میں بھی بہت ساری نیکیوں کی ترغیب ہمیں ملتی ہے۔ بالخصوص اس واقعے کو تو میں ضرور ذکر کروں گا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت کا سیر کرتے ہوئے بڑی خوشبو محسوس کی۔ پوچھا یہ کیسی خوشبو ہے؟ کہا یہ فلاں محل سے خوشبو آ رہی ہے، یہ محل ان لوگوں کے لیے ہے۔ کون؟ فرعون کی بیٹی کو کنگھی کرنے والی خادمہ اور اس کے بچوں کا یہ محل ہے۔ اب وقت نہیں ہے کہ میں وہ پورا قصہ آپ کو سناؤں، اتنی ہمیں اس کے اندر ضرور خبر ملتی ہے کہ ہمارے اوپر نماز پڑھنے کی وجہ سے، توحید پر ڈٹے رہنے کی وجہ سے، کسی سنت پر عمل کرنے کی وجہ سے کسی سے کوئی باتیں سننی پڑ رہی ہو، کسی سے کسی طرح کا تانا برداشت کرنا پڑ رہا ہو، تانا برداشت نہیں کریں گے کر کے ہم توحید کو چھوڑ دیں گے۔ جب چھوڑنے کا کوئی وسوسہ دل میں آئے تو اس فرعون کے بیٹی کے خادمے کے واقعے کو یاد کر لیں۔ اس نے اپنے توحید کو نہیں چھوڑا، کھولتے ہوئے آگ میں جلنا، مر جانا پسند کیا۔ اس کے بدلے اللہ اتنا بڑا انعام ان کو دے رہا ہے، اور وہ انعام ہمارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو دکھا بھی رہا ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں اس کی خوشخبری سنا رہے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابراہیم علیہ السلام سے ملاقات کی تو ابراہیم علیہ السلام نے کیا فرمایا؟ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، میری طرف سے آپ اپنی امت کو سلام پہنچائیں۔ کیا جواب دیں گے آپ؟ اللہ تعالیٰ ابراہیم علیہ السلام پر بھی اپنی رحمتیں، اپنی سلامتیاں نازل فرمائے۔ پھر فرمایا خبر دیجئے ان کو کہ جنت کی مٹی بڑی زرخیز ہے، اس کا پانی بڑا میٹھا ہے، لیکن وہ چٹیل میدان ہے، اس میں کاشتکاری کی ضرورت۔ کس چیز کی ضرورت ہے؟ ایک آدمی کا ہارٹ آپریشن ہو گیا،
اوپن سرجری، اور خبر مل رہی ہے کہ اپنے باپ کے جائیداد کے بارے میں، وراثت کے مسائل کے بارے میں بڑے فتوے لینے میں لگے ہوئے ہیں، لیکن اپنے طرف کے کچھ لوگوں سے یہ بات کہتے ہیں کہ بہن کو وہ حق کیسے جائے گا، بہن کو وہ زمین کیسے جائے گی۔ میرے بھائیوں، جنت کی کاشتکاری کی تو ہمیں فکر نہیں ہے، لیکن ایک زمین اگر ہماری بہن کے حق میں چلا جاتا ہے، اس بنیاد پر اس سے ہم لینا چاہتے ہیں کہ باپ نے تو جہیز میں اس کو دے دیا تھا، اب وراثت میں کیوں ملے گا؟ ہائے ہائے، آج ہمیں جنت کی کتنی بڑی فکر ہے، وہ دنیا جسے چھوڑ کر مرنا ہے اس کے لیے اتنی تگودو، اتنی فکر، اور کل جس جنت میں ہمیشہ رہنا ہے انشاءاللہ اللہ ہم سب کو داخل فرمائے، اس کے لیے کوئی تیاری نہیں۔ کیا فرمایا ابراہیم علیہ السلام نے؟ جنت بڑی زرخیز ہے، پانی میٹھا ہے وہاں کا، لیکن چٹیل میدان ہے، کاشتکاری کی ضرورت ہے۔ کاشتکاری کیسے کی جائے؟ 5 چیزوں کی تعلیم ابراہیم علیہ السلام نے دی۔ سبحان اللہ، الحمدللہ، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر، یہ چاروں کا ذکر ایک حدیث میں ہے، اور ایک حدیث میں لا حول ولا قوت الا باللہ۔ ذرا غور کیجئے، جتنی بار آپ سبحان اللہ کہیں گے اتنے درخت آپ کے لیے اگائے جائیں گے، جتنے الحمدللہ کہیں گے، جتنے لا الہ الا اللہ کہیں گے، جتنے اللہ اکبر کہیں گے، جتنے لا حول ولا قوت کہیں گے، اتنے آپ کے لیے درخت لگائے جائیں گے۔ اور یہ خوشخبری کون دے رہے ہیں؟ ابراہیم علیہ السلام، نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے ہمیں خبر دے رہے ہیں۔ یہ معراج کا پیغام ہے، اس پر ہم عمل کرنے کی کوشش کریں، اپنی جنت کو سنوارنے کی کوشش کریں۔ باتیں اس طرح بہت ہیں۔ آخری بات، صدیق اکبر کا لقب کس کو ملا اور کس وقت ملا؟ کس کو ملا؟ اس ذات کو، اس شخصیت کو جو اس پوری کائنات میں نبیوں کے بعد سب سے اول درجہ پایا، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ معراج کے واقعے سے جہاں ہم یہ بیان کرتے ہیں، بہت سے مولویوں سے ہم سنتے ہیں، لیکن اس سے ہمیں کیا سبق مل رہا ہے؟ من يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا۔ یہ سبق ہم کو لے کر جانا ہے۔ معراج کے واقعے کی تصدیق بلا چوں چرا کرنے کی وجہ سے، نبی سے سننے سے پہلے اس کی تصدیق کرنے کی وجہ سے ابو بکر کو صدیق کا لقب ملا ہے، قرآن میں ان کی شان میں آیتیں نازل ہوئی۔ لیکن میرے بھائیوں، اگر ہم بھی چاہتے ہیں کہ صدیق کے قریب رہیں، صدیق کے ساتھ جنتوں میں رہیں، اللہ کے دین پر صحیح طریقے سے عمل کریں، توحید کو اپنائیں، نمازوں کی پابندی کریں، سنتوں کو آباد کریں، سنتوں پر قائم رہیں، بدعت کو چھوڑ دیں، شرک کو چھوڑ دیں، بے نمازی پن کو چھوڑ دیں، غیبت چغلی کرنا چھوڑ دیں، اور ہم ایک ایسے اچھے مسلمان بن کر زندگی گزارنے کی کوشش کریں کہ کسی غیر مسلم کو ہمارے اخلاق سے اپنے دین کے بارے میں معلوم ہو۔ اللہ عز و جل سے دعا ہے اللہ ہم سب کو نیک توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہم تمام کو معراج کے واقعے سے صحیح عبرت حاصل کرنے کی، صحیح نصیحت حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور عملی زندگی میں ایک اچھی تبدیلی لا کر ایک اچھے مسلمان بن کر آخرت میں انبیاء اکرام کی، صدیقین کی، شہداء کی، صالحین کی رفاقت اور ان کی صحبت نصیب فرمائے۔ جزاکم اللہ خیر، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ۔